الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں بہنوں، بچوں اور دوستوں، آپ کے اور آپ کے ادارے کے اور آپ کے انتظامیہ کے اور خادمین کے ایک ایک فرد کا بہت بہت شکریہ کہ یہ موقع اور فرصت ہمیں دے دی گئی کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کی فرمودات سے آپ تک کچھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں، اور عمل کے لیے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج رزق اور روزی پر بات کرتے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت نے رزق و روزی کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ انسان کی بناؤ سنگار میں اور اس کے وجود میں آنے میں اور اس کی موجود رہنے میں روزی کا بنیادی کردار ہے اور روزی اصلی سبب ہے۔ گویا کہ انسان دراصل مجموعہ ہے ان تمام خوراکی چیزوں کا جو وہ دن رات کھاتا یا پیتا رہتا ہے، دانے ہوں یا سبزیاں اور ترکاریاں ہوں، فروٹ ہوں، جو ہیں یہ سب کچھ دراصل مجموعہ ہے حیاتیات اور وٹامنس کی، کہ جو اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو ان کا محتاج بنا دیا، اور اللہ رب العزت کی ہزاروں مشینیں جو انسان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان مشینوں کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ ان مشینوں کو چلانے کی اسباب اور ذرائع ہے۔ ایک ایک چیز میں اللہ رب العزت نے عبرت کے ہزاروں نشانیاں رکھی، لیکن کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہو تو صحیح۔ خیر، روزی اور رزق کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے حلال و حرام کا جو فرق رکھا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جن کو اللہ نے لیبل لگا کے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ حیوانات کی گوشت میں سے، پینے کی چیزوں میں سے، پہننے کی چیزوں میں سے باقاعدہ مہر لگا کے بتا دیا کہ یہ چیز تو حرام ہے۔ بہت ساری چیزوں کو مہر لگا کے ہمیں دے دیا کہ یہ حلال ہے۔ بنیادی طور پر یوں سمجھ لو دو باتیں، کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں ان میں یہ دو صفتیں ضرور ہونی چاہیے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ دونوں صفت اس مبارک آیت میں موجود ہیں۔ ایک ہے حلال ہونا اس چیز کا، اور دوسرا اس کا پاکیزہ ہونا، گلا سڑا ہوا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو پھر اس کو شوق سے، رغبت سے، مزے سے، لطف اندوز ہونے کے انداز میں کھاؤ۔ اچھا، پھر جو چیز حلال ہے اس حلال چیز کے بھی حلت سے متعلق شرائط ہیں۔ بکرے کا گوشت حلال ہے، اونٹ کا گوشت حلال ہے، گائے اور بھینس کا گوشت حلال ہے، لیکن اس حلت کی بھی کئی شرائط ہیں۔ اس صورت میں جب آپ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا نام لینا ہوگا۔ اس کی دراصل حلال کرنا اس کی گردن کاٹنا نہیں،
گردن کاٹتے وقت وہ مبارک الفاظ کہنے کی ہیں جو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر لیتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو فقہ حناف کے مطابق وہ حلال ہی نہیں ہو جاتا. یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہی بکرا، مرغی اور حیوانات جو حلال اللہ رب العزت نے فرما دیے ہمارے لیے، ان کے دودھ، ان کے گوشت، اور ان سے اس سے علاوہ ان کی طاقت کو اپنے استعمال میں لانے سے متعلق، وہ بھی مشروط ہے اس بات پر کہ وہ آپ کی ملکیت ہو، یا آپ کسی سے لے لیں تو برضا و رغبت لے لیں، یارانہ دوستانہ انداز میں لے لیں، بعوض لے لیں، اور تحفتاً لے لیں، قیمتاً لے لیں. پھر یہ بات، اور پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے، اللہ کے نام لے کر ذبح کر لیں، اور نیت بھی یہ نہ ہو کہ میں اس سے فلانا زیارت یا فلانا پیر یا فلانا ولی یا کوئی جو ہوتے رہتے ہیں ان سے متعلق کر کے میں اس کو کھا لیتا ہوں. حلال کو حلال کر کے کھائیں. اب یہ بات تو ہو گئی روزی سے متعلق بنیادی قانون. اب دوسری بات جو غور طلب ہے اور جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ چلو ہمیں جو مل جائے، جو مل گیا ہم نے کھا لی، پینے کی چیز پی لی، تو کیا ہوا، کیا ہوگا؟ اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جسم کا جو حصہ حرام خوراک سے پلا پولا اور خون گوشت بن گیا، اس حصے کے لیے موزون ترین جگہ جہنم کی آگ ہے. اس لیے بعض اوقات حرام مال کو کھانے والوں کے لیے جو تشبیہ دے دی گئی کہ یہ جو لوگ کھاتے ہیں ان چیزوں کو، گویا کہ وہ کیا کھائے، گویا کہ وہ جہنم کی آگ کھائے. انما یاکلون اموال الیتامی ظلما الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یتیم کا مال کا حالانکہ حلال بکرا ہے اور فربہ دمبا ہے، بہت زبردست طاقتور قسم کے چربیوں سے اور گوشت سے بھرا ہوا ایک بیل ہے، لیکن ایک یتیم کا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کر سکتا ہے، کیا نقصان دے سکتا ہے، پکڑ لی اور ذبح کر کے کھا لی. وہ بیٹا آپ اس کو بیت اللہ کے حدود میں جا کر ذبح کریں، آپ زمزم سے دھو لیں، آپ زمزم سے پکائیں، پھر بھی حلال نہیں ہوگا. حلت کی شرائط لے لیں، اور حلت کی شرائط یہی ہے کہ جو مال لے لیتے ہیں وہ مال بذات خود بھی حلال ہو، حلال کمائی سے ہو، محنت سے ہو، تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، ملازمت سے ہو، آپ کی محنت کا یہ خلاصہ ہو. مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ ایک حرام کام میں پیسہ کما رہے ہیں، تو اکثر میں نے بطور برادرانہ انداز میں ان سے کہا کہ بیٹا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا یہ عمل گناہ ہے اور آپ کی یہ روزی بھی حرام ہے. تو اس نے اپنے پیشانے پہنچتے ہوئے کہا دیکھو مولوی صاحب یہ پسینہ، دیکھو یہ پسینہ، بار بار پیشانے. میں نے کہا جناب علی، جو ڈاکو روڈ پہ کڑا ہو کے ڈکیتی کرتا ہے اس کو پسینہ آپ سے زیادہ آتے ہیں. جو چور لوگوں کے جیب کاٹتا پھرتا ہے، جو چور دکانوں کو نقب لگا کے ان کے اندر سے مال نکال لیتا ہے، اس کو تو پسینہ اور بھی زیادہ آ جاتے ہیں، بلکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو کیا وہ حلال ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کی بات دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائی، روزی کا قانون اللہ نے بنا دی. اچھا، ایک بات یہ رزق کا حلال ہونا، اگر حلال نہ ہوا تو انجام کیا ہوگا، اور اگر حلال ہوا تو انجام کیا ہوگا. یہ دونوں نقطے قابل فہم ہے میرے بھائی، میری بہنوں، میرے پیارے بچوں. حلال نہ ہوا تو انسان سے اللہ کی بندگی کے سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں، نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. حلال کھانے کی ہوں، حلال کھانے والے انسان علاوہ اس کے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتوں کی
بہاریں ہمیشہ تر و تازہ اور سدا بہار رکھیں گے، اس انسان کی زندگی میں سکون اس طرح کی آتی ہوگی کہ جس کا متبادل کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں، کسی طاقتور انسان کو بھی وہ سکون اور وہ عافیت میسر نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات۔ اور پھر اس انسان کی یہ عافیت والی زندگی اللہ کی بندگی پر اسے بالکل جبر کر لیتا ہے۔ اچھا، ہم پھر یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بندگی تو پھر یہی ہے نا، شب و روز مسجد میں پڑا ہوا ملے گا آپ کو، شب و روز مسجد میں پڑا ہوا ملے گا آپ کو، پورے رات آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے اور پورے دن روزہ رکھتے ہوئے ملے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اپنی جان اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اپنا مال اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اور مال کی پاکیزگی کی ایک نشانی بھی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت پاک اور بے عیب ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے مال سے اس مال کو قبول فرماتے ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہو، حلال کمائی، محنت کی کمائی ہو، جائز محنت کی کمائی ہو۔ مناسب ہے، یا ایک چشمدید واقعہ بھی آپ کو سناتے جاؤں۔ کہیں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا میں، کافی چیزیں تھیں، تو میں نے سوچا چلو ایک رکشا کرایہ کر کے لے آتے۔ رکشا والے پکڑ لیے ہم نے، بات طے کی اپنی جہاں سے اپنی جگہ پر آنا تھا، بات طے ہو گئی، چیزیں رکھ لی رکشے میں، چلنا شروع کیا۔ رکشا والے نے مجھے کہا صوفی صاحب، اسے تو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں کیا، صوفی صاحب آپ کو ایک قصہ سناؤ؟ میں نے کہا ضرور سنائیے، رستہ بھی کٹ جائے گا اور قیمتی باتیں اگر ہوں گی تو ہمیں فائدہ ملے گا۔ اس نے کہا صوفی صاحب دیکھو، اللہ کیسا روزی دینے والا ہے اور کس طرح اپنے بندے کو روزی دیتا ہے، میں اپنی ذات کے ساتھ پیش آمد ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ میں نے کہا سنائیے۔ اس نے کہا ایک دن میں گیا تھا کیماڑی، مزدوری کرتا ہوں، گدھا گاڑی ہے میرا، وہاں آتا جاتا ہوں۔ ایک دن میں صبح کو گیا تو اتفاق سے کوئی بھی مجھے بقول ہمارے کراچی والوں کی کوئی دیاڑی نہیں لگی میرے۔ اب میں پریشان، یا اللہ کیا کروں، آج تو کچھ بھی نہیں، رات کو اس حیوان کو بھی کچھ کھلانا ہے، گھر کے لیے بھی کچھ لینا ہے، وغیرہ وغیرہ، کافی مسائل ہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک ایک پولیس والا آیا میرے پاس۔ اس نے کہا کہ کچھ سامان ہیں کباڑی کے، یہ آپ کو لے جانے ہیں فلانے جگہ کے نام انہوں نے بتا دیا۔ لے جاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کتنا لوگے، کتنا دو گے؟ اسی طرح بات طے ہو گئی، اور پولیس والا اپنے موٹر سائیکل پر آ گیا اور میں گدھا گاڑی پر اس کے پیچھے جا رہے تھے، اور جب وہ کباڑی کی چیزیں مل گئیں تو میں نے اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیے۔ پولیس والے کے پاس موٹر سائیکل تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ جاؤ، جگہ تو مجھے بتا دی تھی، پتا تھا مجھے، آپ وہیں جاؤ، میں پہنچوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب پولیس والا اپنی مرضی سے آنے کا سوچ رہا تھا، اور میں نے سامان لوڈ کی اور چلنے لگا۔ اتفاق سے میں نے مڑ کے دیکھا تو پولیس والا کافی دور تھا، اتا پتہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں آگے چلا گیا پیچھے چلا گیا۔ میں نے سوچا بچے اللہ نے تجھے روزی دے دی۔ میں نے اپنے گدھے کو ہانکنا شروع کیا بہت زوردار انداز میں، اور چند لمحوں میں پہنچا جہاں ہماری بات طے ہو گئی تھی، اور وہاں سامان سارے میں نے فروخت کر دیے، پیسے جیب میں ڈال دیا، تڑام آ گیا اپنے گھر۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ عجیب قصہ بیان کر رہا ہے، کتنی جرأت کے ساتھ، کتنے اعتماد کے ساتھ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو اسی طرح سنوں اور پھر اتر جاؤں، پھر بھی بیچارہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے خیال میں آپ نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا، یہ آپ کے لیے حلال ہے؟ اس نے کہا نہیں حلال تو نہیں ہے لیکن روزی ہے۔ میں نے کہا بیٹا حرام کی روزی روزی نہیں ہوتی، روزی وہی ہے جو آپ حلال طریقے سے کمائیں۔ تو یعنی اگر انسان کو حواس نہ ہو تو پھر وہ حرام کھا کے بھی خوش ہوتا ہے کہ روزی تو مل گئی، پیٹ بھرنا ہے نا۔ اب پیٹ بھرنے کے لیے اسے چاہے جو بھی مل جائے، جہاں سے مل جائے، جس کا مل جائے،
وہ جہنم رسید کر لیتا ہے۔ لیکن روزی کی شرائط یہ ہے کہ روزی کو آتا ہوا دیکھو، حرام طریقے سے ہے تو دفع کر، جاتے ہوئے بھی روزی کا خیال رکھا کرو کہ کہیں حرام انداز میں کہیں غلط جگہ پہ نہ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت جو دیتا ہے اس کا حساب بھی لیتا ہے، اور میرے اور آپ کے جسم کی یہی ضروریات انہی روزیوں سے پورے ہوتے ہیں۔ جتنے دن ہیں، جتنے رات ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، جتنی بھی عمر اور زندگی ہے، اس زندہ انسان کو کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، پہننا ہے، کپڑے ہیں، گھر ہے، بار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، ایک ایک چیز کا اسے اللہ پاک نے رہنمائی فرما دی۔ روزی حلال ہو تو حلال روزی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اگر روزی حرام ہو تو یہ حرام روزی اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے اور اس کو مزید برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جاتے جاتے میرے عزیز بھائیوں، ان نکات کو ہم نوٹ کریں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی یہ سب کھانے کی نہیں ہے، جن پر اللہ نے لیبل اور نشانی لگا دی حرام، مت جاؤ اس کی طرف، جس پر اللہ نے نشانی لگا دی حلال، جس طرح فرمایا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں روزی دے دی وہ دیکھ لینا حلال ہے کھاؤ، حرام ہے تو مت کھاؤ۔ ایک گدھا بھی ہم نے پالا اور ایک گائے بھی ہم نے پالا، گدھے کو ذبح کر کے نہیں کھاتے، حالانکہ یہ بھی اللہ پاک نے ہماری خدمت کے لیے پیدا فرما دی ہے۔ اور روزی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو میرے اور آپ کے کام پورا کر لے، اس میں اولاد بھی رزق ہے، اور علم بھی رزق ہے، اور خاندان بھی رزق اور روزی ہیں۔ ان کو ہم اپنے عجمی زبانوں میں روزی کہتے ہیں، اور ہم اس کو عرب رزق کہتے ہیں، ری زی اور قاف رزق۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، حرام کو نہ کھائیں، حلال کو کھائیں، اور جو چیز جس حیثیت کی ہے اس کو وہی حیثیت دے دیں، آگے نہ بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ نے ایک فارمولہ بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، طرز عمل، طرز فکر بنا دیا ہے۔ یہاں تو ہماری ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ایک ایک ناخن گرفت میں ہے، یہ نہیں کرو، وہ کرو، آگے بڑھو، پیچھے ہٹو، جو کچھ کرنے ہیں یہاں ہمیں وہ سب کچھ کردار ادا کرنے ہوتے ہیں، تب ہماری زندگی کی ہمیں صحیح قیمت ملتی ہے، جو آخرت کی منڈی میں ہمارے لیے بہترین ذریعہ تجارت بن جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اس تجارت سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ تو گویا کہ ہر عمل خیر ہم جو کر لیتے ہیں دراصل یہ تجارت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور یہ رزق و روزی کی بات آ گئی تو ان نکات کا خیال رکھیں، آنے اور جانے دونوں انداز میں، حلال روزی اور حرام، حلال کو کھانا ہے، دفع کرنا ہے، بھاگنا ہے، اپنے سے بھگانا ہے۔ اور رزق روزی حلال بھی ہمیشہ حلال نہیں ہوتا، اس کی بھی شرائط ہے۔ صحیح سلامت اور تندرست انسان کے لیے بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا پینا بھی حرام ہے، حالانکہ وہ چیزیں حلال ہیں، حالانکہ آب زمزم پینا بھی حرام ہے، اور بات تو کہاں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ میرے عزیز بھائیوں، زندگی کے ہدف بنا لو، کیونکہ نور پیدا ہوتا ہے حلال لقمہ سے اور تاریکی پیدا ہوتی ہے حرام لقمہ سے۔ ہمیشہ نور کی طرف بھاگو، کیونکہ یہ نور دنیا کی زندگی میں بھی، تاریکیوں میں بھی ہمارے کام آ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ٹوٹے پوٹے جو ہم کہتے اور آپ سنتے رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد اور اساتذہ کرام کی ان کو صالحات میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ